اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المومنین امام حسین علیہ السلام پور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ آج کا دن 21 رمضان العظیم، شہادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام۔ بالخصوص اس دن کی مناسبت سے تمام جہان تشیع کو اور بالخصوص ہمارے وارث حقیقی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام، ظاہر ہے کہ یہ تمام کے تمام دن جتنی بھی ہے یہ سب مربوط ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ، چونکہ وارث حقیقی حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔ اور بحث یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جن کے احسانات پورے عالم اسلام پہ ہیں، اور ان بہت سارے احسانات میں سے جو کہ تاریخ کے جس تاریخ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور تاریخ کے ان حقائق کو اگر آپ دیکھ لیں تو یقیناً حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے احسانات پورے اسلام اور مسلمانوں پر آپ کو ہر جگہ پر نظر آتے دیکھیں گے، چاہے وہ جنگوں میں ہو یا چاہے وہ دوسرے طریقے سے جو خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خلافت سے پہلے اور جو جنگوں میں انہوں نے جتنی، بالخصوص جو صدر اسلام میں جو جنگ رونما ہوئی اور جنگ جس طریقے سے وہ حالات تھے، ایک طرف سے مسلمان کمزور، نہایت ہی کمزور، جی احسانات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے زیادہ ہیں۔ البتہ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید عروج الحسن میثم صاحب، انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ جی قبلہ، قبلہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ ان حالات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ شکر گزار ہوں میں امام حسین ٹی وی اور اس کے تمام اراکین کو کہ مجھے ذکر مولائے متقیاں امیر المومنین علیہ السلام، ذکر فضائل و ذکر شہادت امام کا موقع فراہم کیا، اور شکر ہے اللہ کا کہ اس نے توفیق عنایت فرمائی۔ جی قبلہ، پہلا سوال بھی آپ کی خدمت میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حیات طیبہ سے متعلق کرتے ہیں، تو پہلا سوال قبلہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی حیات طیبہ پہ روشنی فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی اخیہ ووزیرہ وولیہ ووصیہ وخلیفتہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم الی یوم الدین۔ اما بعد، سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین و سامعین محترم اور تمام شیعیان حیدر کرار، تمام عالم انسانیت اور عدل و انصاف کی جویا سے سکتی ہوئی مستضعف اور مظلوم انسانیت کی خدمت میں آج
امیر المؤمنین کی شہادت جانسوس کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ سلامت رہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات بابرکت اور آپ کی کثیر الجہاد شخصیت جو مرکز نظر مفکرین عالم ابتدا سے آج تک رہی اور رہے گی۔ مولا کائنات وہ جامع شخصیت ہے اور وہ جامع صفات بلکہ جامع اضداد یعنی صفات متضادہ کا کہ جامع خود مولا کائنات ہیں۔ بے شک کہ جو کائنات میں دوسری شخصیت مولا کائنات کی جیسی جی نظر نہیں آتی کہ جس میں تمام صفات ہوں اور وہ اپنے پیک اور کلائمیکس اور اپنے منتہا پر، بے اور شک پھر ساتھ ہی ساتھ بہت سی ایسی متضاد صفات جی جو اپنے کمال پر ایک ہی ذات میں جمع نہیں ہو پاتی۔ یہ تاریخ آدم و عالم کا تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے اور سبحان اللہ بے شک یونیورسل فیکٹ ہے یہ۔ جی مگر مولا کائنات میں وہ ازداد صفات، صحیح وہ متضاد صفات، بے شک وہ کنٹراسٹ ایٹریبیوٹس بھی مولا کائنات کی ذات میں جمع تھے اور اپنے کمال پر تھے۔ بے شک آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت طیبہ ظاہر ہے کہ کتابوں میں جی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جہاں مولا کائنات کا ذکر نہ ہو۔ بے شک یہ بات اور ہے کہ علی کے کمالات، علی کے فضائل، علی کی خوبیاں، علی کی ذات، علی کی شخصیت، بے شک علی کے اعتبار کو اور فضائل کو چھپانے کے لیے بڑی کوششیں کی گئی تاریخ میں، جی حتیٰ کہ نام علی بھی زبان پہ آ جانا قابل گردن زدنی جرم تھا، صدیوں رہا۔ اللہ اکبر روات نقل نہیں کر پاتے تھے۔ قالا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہہ کے قالا ابو زینب کہا جاتا تھا چپ کے تقیے میں۔ جی اتنی پابندیاں بٹھائی گئی ہیں بنی امیہ اور بنی عباس، اور سب نے کیا ہے، اس جی کے بعد بھی آج بھی جاری ہے۔ جی مگر کمال ذات علی یہ ہے، جی کمال جذب شخصیت علی یہ ہے کہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں علی کا ذکر نہ ہو، سر فہرست نہ ہو رسول اللہ کے ساتھ ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں کوئی چھپا سکے گا علی کے خد و خال، علی کے فضائل، علی کے صفات، علی کے کرامات، علی کی بزرگیاں، علی کی بلندیاں، علی کا علم، علی کی شجاعت، علی کا علم، علی اللہ کا اکبر، صبر، علی کی سیاست، علی سبحان کی اللہ عبادت۔ بے میں شک کیا کیا کہوں، بے جو شک صفت ذہن میں آتی ہے وہ اپنے کمال پہ علی میں نظر آتی ہے۔ کہاں دنیا چھپا پائے گی جب خالق علی نے قرآن مجید میں علی کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے صفات کے آئینے میں، سبحان اللہ تو اس کی سیرت، اس کے فضائل، اس کے کمالات پر کوئی کہاں پردہ ڈال سکتا ہے؟ بے شک کوئی ایسی آیت بینہ نہیں ہے جی کہ جس میں علی کا ذکر نہ ہو۔ آیات بینات اور ان کے بین السطور میں جی علی کا ذکر ایسا چھپا ہے کہ ذرا سا ذوق و ایمان و عرفان اور تلاش اور عقل کے ناخن اگر کریدے جائیں تو ان خاکستر آیات و تعویل و تفسیر سے لعالیے آبدار فضائل امیر المومنین ایسا ابلتے ہیں اور ایسا نکلتے ہیں سبحان کہ اللہ لگتا ہے کہ سارا قرآن مدح علی میں نازل ہو۔ بے شک سبحان اللہ تو ظاہر ہے کہ بظاہر اب اس کی سیرت اور اس کی حیات طیبہ کوئی کیا بیان کرے گا؟ کون کوزے میں سمندر کو سمو سکے گا؟ جی بے شک کون صبح میں دریا کو سمیٹے؟ کون ایجاز میں اعجاز دکھائے؟ جی مگر ظاہر ہے کہ ذکر تو کرنا ہے، تو اب اس کا ذکر کہ جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہو، بے شک جن کا وجود آخر میں ہوا ہے، جن کا ظہور آخر میں ہوا ہے، ان کا وجود سب سے پہلے ہوا۔
ایسے تو 30 عام الفیل کو 13 رجب المرجب بیت اللہ الحرام میں مولا کائنات پیدا ہوئے بشکل بشر بپیکر انسانی، مگر یہ طے ہے کہ یہ سب سے پہلی مخلوق ہیں۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ انا وعلی من شجرۃ واحدہ، وہ نور کے رشتے ہیں اور یہ شجرہ واحدہ، یہ شجرے کا رشتہ ہے۔ اور ہر جگہ برابر برابر علی ساتھ ساتھ شریک و سہیم و سایہ رسول نظر آ رہے ہیں۔ جی، تو جو حیات طیبہ پیغمبر کی ہے وہی حیات طیبہ مولا کائنات کی ہے۔ سبحان، مگر مولا کائنات نے زیادہ سخت امتحانات دیے ہیں، بے شک کھیل نہیں ہے۔ ہر صفت ہر کمال میں جی پیک پر، کلائمیکس پر، آخری بلندی پر ہونے کے باوجود بے ہنر بے کمال اس کی جگہ کو غصب کریں، جی، یہ کمال علی ہے، یہ سیرت طیبہ ہے علی کی، یہ حیات طیبہ ہے علی کی۔ یعنی علی فقط شجاع ہی نہیں ہے بلکہ علی جو ہے وہ صابر بھی ہے، سبحان اللہ، سبحان علی حلیم بھی ہے۔ بے شک۔ تو یہ زندگی جو مولا کائنات کی ہے، ایک حصہ ہے رسول اللہ کے ساتھ، جی، ایک حصہ ہے رسول اللہ کے بعد۔ جی، رسول اللہ کے جو ساتھ ہے وہ ان کی اطاعت میں، ان کی سرپرستی میں، ان کی محبت میں، ان کی وفاداری میں۔ سبحان اللہ، کہ کعبے سے لے کر آئے تھے جن توقعات کے ساتھ، علی ان توقعات کو، ان ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرتے کرتے ہر میدان میں، ہر موطن میں، ہر معرکے میں، ہر مرحلے میں رسول اللہ کا سایہ، رسول اللہ کے حامی و ناصر و محامی و مددگار، قوت بازو، آپ کے وزیر و سلطان نصیر، سبحان آپ اللہ، کے ہمکار، ہر موقع پر مولا کائنات ساتھ ساتھ رہے۔ مگر اس کے بعد کا جو رسول اللہ کی حیات طیبہ کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ علی کا سخت ترین امتحان ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ یا علی انت تقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت انا علی تنزیل۔ اللہ اکبر۔ اے علی تم تعویل قرآن پر ویسے ہی جہاد کرو گے کہ جیسے میں تنزیل قرآن پر جہاد کر رہا ہوں اور کر چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ تنزیل کے مرحلے میں بھی آگے آگے رسول اللہ ہیں، مگر ساتھ ساتھ جو تلوار لیے ہوئے تنزیل کے جہاد کے مراحل کو سر کر رہا ہے وہ وہی اسد اللہ الغالب، وہی سیف اللہ المسلول، وہی ذوالفقار لیے ہوئے اللہ کا ہاتھ علی ابن ابی طالب ہے۔ یعنی تنزیل کے مرحلے میں حاکمیت رسول اللہ کی ہے، اطاعت رسول اللہ کی ہے، اشارے رسول اللہ کے ہیں، مگر ہاتھ تو علی کا ہے، نفس تو علی کا ہے، قدم تو علی کے ہیں، دلیری تو علی کی ہے، شجاعت تو علی کی ہے، وفاداری تو علی کی ہے۔ اور اس تنزیل کے مرحلے کے بعد جب تعویل کا مرحلہ آیا ہے تو یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ حیات طیبہ کتنی مستند ہے اللہ اور رسول کی طرف سے بھی علی کی، کہ پیغمبر سے اللہ نے کہلوا دیا کہ جیسے میں تنزیل پہ جہاد کر رہا ہوں تم تعویل پہ جہاد کرو گے۔ تو تنزیل کے محاذ کا مجاہد جو ہے وہ بھی علی ہے۔ اور شاید یہ اس لیے اپنی نگرانی میں جہاد کروا دیا کہ اب جب میرے بعد یہ جمل و صفین و نہروان میں تعویل قرآن پر جہاد کرے گا تو کوئی یہ شک نہ کرے کہ یہ ان کی معاذ اللہ خطا اجتہادی ہے، کوئی بشریت کے تقاضوں پہ محمول نہ کرے، بلکہ یہ پیغام دے دیا کہ تنزیل کے محاذ پر جو ذات اور جو ہاتھ ہو، جو تلوار ہے، وہی ہاتھ و تلوار ہو، وہی نفس جو ہے وہ تعویل کے محاذ پر بھی ہے۔ یعنی جیسے رسول اللہ کے زمانے میں علی کی جنگیں معتبر ہیں ویسے رسول اللہ کے بعد بھی علی کی جنگیں معتبر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ اعتبار کیا ہے؟ دیکھیے شخصیت کے اعتبار کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کچھ معتبر اور مستند لوگ کہہ دیں کہ وہ ایسے ہیں، اور ایک یہ کہ وہ ذات خود اپنے وجود اور اپنے سیرت اور اپنے کمالات اور اپنے کارناموں سے
ثابت کر دے کہ میں ایسا ہوں. بے شک بے شک. بلکہ ایک منزل یہ ہے کہ کہا پہلے گیا ہے، ثبوت بعد میں فراہم کیا جا رہا ہے. اور دوسری منزل یہ ہوتی ہے کہ کہنے سے پہلے ہی ذات میں اتنے کمالات کی تجلی اور اظہار ہو کہ اب معتبر اور بزرگوں کو کہنا پڑے کہ دیکھو یہ ایسا ہے. بے شک. علی کی قسم وہ والی فقط نہیں ہے کہ اللہ اور رسول ان کی تعریف کر دیں اور علی ثابت کرنے میں کوشش کریں اور کچھ ثابت کر پائیں اور کچھ نہ کر پائیں. نہیں، بلکہ علی کی ذات خود اتنی معتبر اور مستند ہے جی بے کہ شک. کمالات کا اظہار پہلے ہے، اسناد بعد میں اللہ اور رسول کی طرف سے آیتوں اور حدیث کی شکل میں آ رہی ہیں. تو میں 2 جملے میں اس بات کو سمیٹوں کیونکہ اگلا بھی کوئی آپ کا سوال ہوگا کہ علی جامع ازداد شخصیت ہے. سبحان اللہ. تاریخ تو یہ بشریت کی تاریخ اور دنیا میں جو تاریخ و مکے و مدینے کی جو تاریخ ہے وہ تو ہر جگہ لکھی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے. مگر علی کی پہچان عرض کر دوں، علی کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ بہت اچھے تھے، علی کی پہچان یہ ہے کہ ان میں کوئی عیب نہیں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. شخصیت کا اعتبار اس کی اچھائیاں نہیں ہیں. میں اکثر یہ جملے دہرایا کرتا ہوں، بہت اہم ہیں. شخصیت کا اعتبار اس میں برائیاں، اس میں عیوب، اس میں خرابیاں، اس میں نیگیٹیوٹیز نہ ہونا ہے. جی محمد و آل محمد اور اہل بیت کا کمال یہ نہیں ہے کہ بہت اچھے تھے. اچھے تو بہت سے کائنات میں لوگ ہیں، مگر بہت اچھے لوگ بھی بے عیب نہیں ملیں گے. مگر محمد و آل محمد عطرت رسول اللہ اور علی جو سید العطرت ہیں، ان کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ اچھے تھے. ان کا کمال یہ ہے کہ تمام اچھائیوں میں اپنے کمال پر ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں کوئی کمی، کوئی عیب نہ، کوئی نیگیٹو ایٹریبیوٹ، کوئی خرابی نہیں تھی. یہ ہے شناخت علی، یہ ہے ادنا معرفت علی اور ادنا معرفت رسول اللہ اور اہل بیت رسول اللہ. سبحان اللہ. بے شک. تو میں عرض کر رہا تھا بسم اللہ کہ ماہو سال کے تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ بہت سے ایسے متضاد صفات ہیں جو ایک ذات میں اپنے پیک اور کلائمیکس اور کمال پر جمع نہیں ہو پاتے. خاص طور سے 2 صفتیں جن کے لیے مفکرین نے لکھا ہے کہ ایک علم ہے، ایک شجاعت ہے. اگر علم اپنے کمال پر ہے تو اس ذات میں شجاعت کمال پہ نہیں ہوگی، یا تو بزدل ہوگا، کیونکہ عقل اور علم جو ہے وہ بزدلی سکھاتے ہیں، چالاکی سکھاتے ہیں، سیف رہنا سکھاتے ہیں. اور اگر شجاع و بہادر ہے، دلیر ہے، متحور ہے، بہادر ہے، تو پھر علم کی مسند پہ وہ بہت کم نظر آئے گا. جی بالکل. اکثر اونٹھا ٹیک نظر آئے گا. اس کے مزاج ہی سے نہیں ملے گی یہ اکتساب علم، کیونکہ علم جو ہے وہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے پھلتا ہے. اور علم وجود کو، ظاہری جسمانیت کو اور قوت کو، طاقت کو گھلا دیتا ہے. اکتساب علم یقیناً یقیناً بالکل. فکر کی تیزی وجود کو جلا دیتی ہے. اب میں کہاں کن افقوں پہ میرا ذہن پہنچ گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ کتنا مشکل ہے. عالم ہے تو بہادر نہیں ہوگا، بہادر ہے تو عالم نہیں ہوگا، اور اگر تھوڑا تھوڑا ہے تو کمال پر نہیں ہوگا. بے شک. مگر یہ علی کی ذات والا صفات ہے کہ اشجع العرب بھی ہیں اور اعلم الناس بھی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی سب سے بڑا بہادر بھی علی ہے تاریخ میں، بے شک. اور سب سے بڑا عالم بھی بعد رسول اللہ علی ہے تاریخ میں. بے شک. یہ 2 متضاد صفتیں ہیں جو علی میں اپنے کمال کے اوپر جمع ہیں. کوئی علی کا ثانی نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جی بہادر اور شجاع اور صاحب قدرت جب کوئی ہوتا ہے تو پھر وہ عدل نہیں برت پاتا، عادل نہیں رہ جاتا. اور یہ بھی علی کا کمال ہے کہ سب سے بڑا عادل جی بے شک علی ہے. اسی لیے جارج جورداق نے صوت العدالت الانسانیہ، جو ایک لبنان کا عیسائی ہے، اس نے یہ لکھا ہے جملہ کہ علی کو ان کی شدت عدالت کے سبب سے قتل کر دیا گیا. اللہ اکبر. بے شک. آپ اندازہ تو لگائیں کہ ظالمین کو ان کے ظلم کی پاداش میں تو ہم نے دیکھا ہے سزا ملتے ہوئے اور قتل ہوتے ہوئے. بے شک. مگر کائنات میں علی ہی وہ واحد شخصیت ہے کہ جس کو اس کے عدل اور شدت عدل کی بنیاد پر بے شک قتل کر دیا گیا. یہ مولا کائنات کی مکمل ایک مختصر سیرت طیبہ ہے، اور یہ علی کے خط و خال ہیں. یعنی یہ
کہ علی صفات کے محتاج نہیں ہیں بلکہ صفت علی کی محتاج ہیں. وہ اور ہیں جو صفات سے معتبر ہوتے ہیں ان کی ذاتیں، یہ علی ہیں کہ صفات معتبر ہو جاتے ہیں علی سے منسلک. بے شک بے شک بے شک. جی قبلہ زیادہ آپ کو تکلیف نہ دیں، لیکن آج جو دن ہے وہ چونکہ ظاہر ہے کہ شہادت کا دن ہے، تو آخر میں اگر کچھ ذکر مصیبت بھی ہو جائے، اور انشاءاللہ العزیز پھر آپ کے زحمات تمام، اور ہماری خواہش ہے اگر ہو سکے تو کچھ ذکر مصیبت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی. جی میں مختصر سا ذکر مصیبت بھی کر رہا ہوں اور ساتھ مولا آپ میں کو سلامت ذکر فضیلت شہادت. اللہ وہ کتنا عظیم شہید ہوگا کہ جو اللہ اور خالق کی نظر میں ضربت کھانے سے بھی پہلے شہید ہے. اللہ اکبر. میں یہ باب فضائل میں بات کہہ رہا ہوں، گو کہ اسی میں مصیبتیں بھی چھپی ہیں. جی جی. شہداء ہیں خدا کی نظر میں کچھ، جی. اس کی توحید کے شہید، منصب رسالت کے شہداء. توحید کی شہادت کی بات آتی ہے تو شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ شہید ہے جی اپنی توحید کا، جی. اس کے ملائکہ اور کچھ صاحبان علم والے علماء ہیں. اللہ کی نظر میں کچھ علماء ہیں جو اس کی وحدانیت کے شہداء ہیں. جی صحیح. اب کون ہیں وہ شہداء؟ جی ایسے ہی رسول اللہ کی رسالت کے شہداء ہیں. جی صحیح. مولا کائنات کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ رسالت رسول اللہ کے دو شہداء میں سے ایک شہید ہیں. اللہ اکبر. بے شک. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا جی. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یہ کافر کہتے ہیں رسول آپ رسول نہیں ہیں، اے محمد آپ رسول نہیں ہیں. ان سے کہہ دیجئے کہ میں رسول ہوں، یعنی میرے منصب رسالت کی شہادت اور گواہی اور وٹنس کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جو جس کے پاس علم الکتاب ہے. جی بے شک. علی کے علاوہ کسی کی یہ منزل علمی ہے ہی نہیں. بے شک. میں یہ اس لیے باب فضائل میں نقل کر رہا ہوں جی کہ رسول اللہ کی رسالت کی شہادت میں لا شریک نے بھی علی کو اپنا شریک گردانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. عزیزو یہی سبب ہے کہ توحید کی شہادت میں رسول اللہ کے برابر ساتھ ساتھ علی شہید. جی. رسول اللہ کی رسالت کی شہادت میں اللہ کے ساتھ علی شہید. اللہ بے شک. توحید سے اتنا گہرا ربط ہے ذات مولا کائنات کا. اللہ اکبر. اور رسالت سے اتنا گہرا رشتہ ہے مولا کائنات کے ذات اور وجود کا کہ دونوں نے اپنا مظہر بنایا ہے علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے نفس خریدا، مباہلہ میں اپنا نفس بنا کے رسول اللہ لے گئے. یہ نفس خدا بھی ہے، یہ نفس رسول اللہ بھی ہے. بے شک بے شک. اللہ نے اپنے صفات کا مظہر بنایا، وجہ اللہ علی ہے. بے شک. رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت الرأس من الجسد. تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے، سر پہ چہرہ ہوتا ہے. تو صفات اللہ کا بھی مظہر، صفات رسول اللہ کا بھی مظہر. توحید سے بھی بڑا گہرا ربط ہے، رسالت سے بھی بڑا گہرا ربط ہے. اس کا بھی نفس ہے، اس کا بھی نفس ہے. جی. اب سمجھ میں آیا کہ مولا کائنات کعبے میں پیدا ہوئے جی. اور پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ یا علی انت بمنزلت الکعبہ.
اللہ اکبر، ولا تأتی، اے علی تمہاری منزل کعبے کی جیسی ہے، سبحان اللہ، تمہاری مثال کعبے کی جیسی ہے جی کہ جس تک آیا جاتا ہے جو چل کے کسی کے پاس نہیں جاتا کعبہ۔ جی پھر ایک اور حدیث ہے، میں ذکر مصائب سے قریب لانا جی کے بسم اللہ، لیے یہ حدیث نقل کرنا ہوں کہ پہلے آپ پہچانے کہ خانہ توحید سے، بے حقیقت شک، توحید اور حقیقت محمدیہ اور حقیقت رسالت سے علی کا کتنا گہرا ربط ملکوتی اور ربط تکوینی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا علی تمہاری مثال جی ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد سورہ توحید، اللہ اکبر، تم اس امت میں ایسے ہوگے جیسے قرآن میں سورہ توحید، سبحان اللہ، کعبے کے مثیل علی، واہ، سورہ توحید کی مثال علی، بے شک، مولود بیت اللہ الحرام علی، سبحان اللہ، اتنا گہرا ربط ہے علی کا بے شک، توحید سے اور رسالت سے۔ جی شاید اللہ نے کعبے میں اس لیے علی کو پیدا کروایا، یہ اس کی حکمت و مصلحت تھی کہ یہ میرا آئینہ وجود اور آئینہ صفات جلال و جمال بن کر آئے گا، مگر ایسے کمالات دکھائے گا کہ اس پر میرا دھوکہ ہونے لگے گا اور لوگ اسے معبود اور مسجود سمجھنے لگیں گے۔ اسی لیے اللہ نے کعبے میں پیدا کروا کے صبح قیامت تک یہ جریدہ عالم پہ حرف جلی میں لکھ کے ریکارڈ کروا دیا کہ ولادت چھپائی نہ جا سکے علی کی۔ اور مصلحت یہ بھی دیکھیں کہ مسجد کوفہ میں شہادت، اللہ کے گھر میں شہادت ہے، اللہ کے گھر میں ولادت ہے، یعنی نہ ولادت علی کی چھپائی جا سکے، نہ شہادت اور قتل علی کا چھپائی جا سکے، اس لیے کہ خدا ہے لم یلد ولم یولد، لہذا سبحان اللہ تھا جو آئینہ توحید بن کے آنے والا تھا، اسی کے کمالات کو دیکھ کے لوگ بہک نہ جائیں تو ریکارڈڈ ولادت کی تاریخ اور جگہ بھی قرار دی خانہ کعبہ کے پردہ نہ ڈالا جا سکے واقعہ ولادت پر۔ اور مسجد خدا میں، خانہ خدا میں، مسجد کوفہ میں شہادت، تاکہ موت اور قتل و شہادت چھپائی نہ جا سکے۔ اب سمجھ میں آیا کہ شیعہ علی کا جشن ولادت اور غم شہادت کیوں مناتے ہیں سالانہ علل اعلان۔ یہ ہمارا سالانہ علل اعلان، یعنی یہ ہمارا اعلان توحید ہے کہ ہم اگر علی کو اللہ مانتے ہوتے تو جشن ولادت نہ مناتے 13 رجب کو، اور اگر ہم علی کو اللہ مانتے ہوتے تو مجلس شہادت غم شہادت نہ کرتے 21 رمضان کو۔ یہ ہمارا اعلان توحید ہے کہ ہم علی کو عبد خود۔ بس عزیزو، یہی وہ منزل ہے جی کہ جہاں پر پہنچتے پہنچتے علی کے سر پہ جو ضربت لگی ہے تو مولا نے کہا کہ فزت ورب الکعبہ۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو، ذکر مصائب میں چند فقرے کہوں گا۔ یہ کیوں کہا فزت ورب الکعبہ؟ مسجد کوفہ میں ضربت لگی ہے اور رب کعبہ کی قسم۔ اللہ، کیا کمال بلاغت امام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم، یعنی کعبے کا بڑا گہرا ربط ہے آج کی شہادت سے میری۔ اللہ، یعنی جن توقعات سے میرے بھائی، میرے آقا رسول اللہ مجھے کعبے میں جو اللہ نے عطا کیا تھا تحفہ اپنے رسول کو، جن امیدوں اور توقعات سے مجھے گود میں کعبے سے لے کے آئے تھے، الحمدللہ کہ ہر مرحلے پر نصرت و رسول اللہ اور مشیت و رسول اللہ کی حسرتوں کو میں نے نکال دیا اور آج اپنی ذمہ داری کو مکمل کر کے جا رہا ہوں۔ اس لیے کعبے کی قسم کھا کے، کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو، صبح 19 علی کے سر پہ ضربت لگی، ذرا اندازہ تو لگائیے، یہ نوافل کی نماز تھی، یہ فجر نہیں تھی، ورنہ حسنین علیہ السلام ہوتے۔ ذہن میں آتا ہے بچوں پہ کہ کیا اس وقت نماز میں امام حسن امام حسین نہیں تھے؟ اتنے وہ تو چھوٹے بھی نہیں تھے، اب تو عمریں ہیں اچھی خاصی۔ وہ یہ ہے کہ جب بی بی ام کلثوم کے گھر میں شب 19 افطار سے لے کر گزاری
اور پھر آپ ہی کے یہاں سے جب نکلے بیت الشرف سے اکیلے تو راستے میں آہٹ محسوس کی تو مڑ کے دیکھا کہ دونوں شہزادے آ رہے ہیں، ان کو واپس کیا مگر وہ نہیں مان رہے تھے۔ علی نے کہا تم کو میرے سر کی قسم ہے تم دونوں واپس چلے جاؤ۔ جانتے تھے مولا کہ کیا ہونے والا ہے، عالم جوانی میں شہزادے حسن اور حسین برداشت نہ کر پائیں گے۔ چنانچہ ابھی فجر کا وقت آیا نہیں تھا، نوافل میں آپ مشغول تھے کہ سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں اور ادھر سے ابن ملجم کی ضربت آ رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کوئی چیز ایک ساکن ہو اور ایک متحرک ہو تو جتنا زور متحرک چیز میں ہوتا ہے اتنی ہی چوٹ لگتی ہے، مگر اگر دونوں چیزیں متحرک ہوں اور مخالف سمت میں ہوں تو چوٹ کا وزن اور اس کی گہرائی اور بڑھ جاتی ہے۔ علی سر اٹھا رہے ہیں سجدے سے اور سر پہ ضربت نیچے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! تبھی تو سر ماتھے تک اور دماغ تک شگافتہ ہو گیا۔ علی کو علی واہ علی یا واہ مولا واہ امامہ کی آوازیں بلند ہوئیں۔ جبرائیل نے مرثیہ پڑھا، لقد تہدمت واللہ ارکان الہدا، اللہ کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، مسمار ہو گئے، وانطمست نجوم السماء، اور آسمان کے ستارے مہو ہو گئے ہیں، بجھ گئے ہیں، ارے عالم تقا گر گئے ہیں۔ قد قتل وصی المصطفیٰ، مصطفیٰ کا وصی قتل ہو گیا، قتلہ اشقى الاشقیاء، بدبخت ترین لوگوں میں بھی جو بدبخت ترین تھا اس نے اسے وصی مصطفیٰ کو قتل کیا۔ لو ایک اشتحام ہو گیا، حسن اور حسین بھی آ گئے۔ حسن نے بابا کو دیکھا کہ مصلی پہ بیٹھے ہوئے، ارے ابو تراب خاک صحن مسجد کوفہ تراب کو اٹھا اٹھا کے اپنے زخم کے شگاف میں ڈال کے کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ۔ امام نے کہا حسن میرے سر کو پٹی سے باندھ دو، سر میرا شگافتہ ہو گیا ہے، اور تم نماز کو آگے بڑھ، فجر کی نماز پڑھاؤ، میں تمہارے ساتھ ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ لو نماز تمام ہو گئی، مولا کائنات نے کہا مجھے گھر پہنچا دیا جائے۔ عزادارو ایک کمل لایا گیا زندگی میں جنازے کی طرح، مولا کائنات کے جسم زخمی کو لے جایا جا رہا ہے۔ ایک منزل پہ علی نے کہا اے حسن یہ ہزاروں چاہنے والے ہمارے شیعوں کا شکریہ ادا کر کے واپس کر دو، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بہن زینب و ام کلثوم کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں جائیں۔ میں کہوں گا مولا یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، ہائے وہ 61 ہجری کا کوفہ۔ بس عزادارو اسی کرب و بے چینی اور التہاب میں علی کی زندگی گزر رہے ہیں لمحات، زہر میں بجھائی ہوئی ضربت ہے۔ خود ابن ملجم نے کہا تھا کہ اگر تمام اہل کوفہ پہ اس کا زہر بانٹ دیا جائے تو کوئی ایک بھی زندہ نہ بچے۔ اس زہر میں بجھائی ہوئی تلوار، التہاب ہو رہا ہے، چہرہ زرد ہو چکا ہے، خون نہیں ہے جسم میں۔ ہاں عزادارو بس اب وہ وقت بھی آیا، 21 رمضان کی صبح علی کی وصیتیں ہو رہی ہیں۔ حسن کے ہاتھ میں ہر ایک کا ہاتھ طویل و عریض وصیتیں ہیں، شیعوں کے لیے بھی توفیق ہو تو مطالعہ کریں۔ ہاں بس عزادارو حسن کے ہاتھ میں سب کا ہاتھ مولا کائنات نے دیا، مگر ایک بار نظر پڑی کہ ام البنین گوشے میں بیٹھی گریہ فرما رہی ہے۔ سبب پوچھا تو کہا اے میرے والی و وارث، اے امام آقا آپ نے سب کے لیے وصیت کی، مگر یہ اس کنیز زادے عباس کے لیے کوئی وصیت نہ کی۔ مولا کائنات رونے لگے، ایک ہاتھ حسین کا پکڑا، ایک ہاتھ عباس کا پکڑا، عباس کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ دے کے کہا اے میرے شیر، اے میرے لال، میں کربلا میں نہ ہوں گا، حسین کی نصرت میری نیابت میں کرنا۔ بس عزادارو لو علی کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حسب وصیت امام حسن اور امام حسین پائیں تھی جنازے کو کندھا دے کے بڑھے۔
آگے آگے مولا کی وصیت تھی جبرائیل و میکائیل ہوں گے، جدھر جدھر وہ جنازہ لے جائیں وہیں جانا، جہاں رکھ دیں رک جانا۔ ایسا ہی ہوا، حسب وصیت مٹی ہٹائی شہزادوں نے، لکھا تھا ہذا قبر علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب کی قبر ہے۔ ایک طرف آدم کی قبر، ایک طرف نوح کی قبر۔ لو حسن حسین نے اپنے اس بابا کو چھپا دیا مٹی میں کہ جو سینہ کائنات کا راز تھا، جو اللہ کا راز تھا اس سینہ کائنات کے اندر۔ ارے بس عزادارو، کس طرح سے عدل و انصاف آج دفن ہو گیا 21 رمضان کو۔ کیسا یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا حق ادا کرنے والا اور مخلوق کا ایسا حق ادا کرنے والا کہ یتیم اپنی یتیمی کو بھول جائے اور بیوہ اپنی بے سایگی کو بھول جائے۔ یہ راز تو جب کھلا جب علی کے محلے اور گھر میں ہر طرف ارے بیواؤں اور یتیموں کا ازدحام تھا۔ ہر ایک کہتا تھا کہ ہم اسے ڈھونڈنے آئے ہیں کہ جو روز ہمیں کھانا پہنچاتا تھا، جو روز ہمیں نعمتیں پہنچاتا تھا۔ یہ تو بعد میں راز کھلا کہ علی خاموشی سے راتوں میں کتنی بیواؤں یتیموں کی دستگیری کرتے تھے۔ بس عزادارو، ہاں یہ وہی علی ہے جو یتیموں کی اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہے۔ اسی کے بچے اسی کوفہ میں 61 ہجری میں پانی مانگ رہے ہیں، بیٹیاں چادر مانگ رہی ہیں۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللهم العن قتلة أمير المؤمنين، اللهم العن قتلة أمير المؤمنين، اللهم العن قتلة أمير المؤمنين، وصلى الله على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام۔ يا علي يا علي مولا۔ قبلہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ مولا آپ انشاءاللہ العزیز مولا آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا، اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ اس حالات میں بھی علالت کے باوجود بھی آپ تشریف لائے اور اس مجلس کو آپ نے نہایت ہی اچھی طریقے سے نورانی تر کر دیا۔ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ التماس سے دعا فی امان اللہ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب حجت الاسلام المسلمین مولانا عروج السید عروج الحسن میثم صاحب۔ نہایت ہی اچھی گفتگو فرمائی، اور اس عظیم دن کے موقع پر شہادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام، جو کہ تاریخ کی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جیسے علامہ نے فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کو عدالت کی وجہ سے کسی اچھی ایسی صفت جو کہ ایک بہت ہی اچھی صفت ہے اس کی وجہ سے قتل کر دیا گیا ہو۔ ایسا ہوا بہت کم ہے، بلکہ لوگوں کو ان کے برے صفات کی وجہ سے عموماً قتل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ شخصیت تھی، ایک ایسا حکمران، اسلام کا ایک ایسا حکمران، ایک ایسا بادشاہ جن کو انہی کے رعایا نے، اللہ اکبر یہ کہنے والی بات ہے، ان کی رعایا نے شدت عدل کی وجہ سے محراب میں شہید کر دیا۔ شدت عدل کی وجہ سے اس قدر عدالت ہے کہ سوئی کے نوک کے برابر چیز جو ہے کوئی کسی کا حق نہیں کھا سکتا، کوئی کسی کا حق تک نہیں کھا سکتا، کم سے کم مسکال کے برابر کوئی کسی کا حق نہیں کھا سکتا، کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، کوئی
کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا اس حکومت میں. یہ وہ خدائی حکومت ہے, یہ اللہ کی حکومت ہے. یعنی خود امام عادل کی حکومت اللہ کی حکومت ہے. اس چیز پر غور رہیں. یہ حجج اللہ ہے, اللہ کی حجتیں ہیں. ان کی حکومت اللہ کی حکومت ہے. ویسے تو اللہ کی ہر جگہ پر حکومت ہے, قبضہ قدرت میں ہے اللہ کے تمام کی تمام چیزیں. تمام کی تمام چیزیں اللہ کی قدرت میں ہے, اللہ کے دست قدرت میں ہے. لیکن جب ایک معصوم, ایک امام برحق, ایک حجت الہی کی جب حکومت آتی ہے تو وہ گویا کہ اللہ کی حکومت ہوتی ہے. چونکہ ظاہر ہے کہ اس کا ہر کام, ہر قول, ہر فعل وہ اللہ کے مرضی کے مطابق ہوگا, ہر کام جو بھی ہے. تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت جو کہ تواریخ میں 3 ساڑھے 3 سال, 4 سال یا 5 سال زیادہ سے زیادہ لکھی گئی ہے, یہ عرصہ سب سے بہترین عرصہ رہ چکا ہے. حالانکہ ان جنگوں کے باوجود حضرت نے 3-4 جنگیں ایسی لڑی, 3-4 جنگیں ایسی لڑی جو کہ ہمیشہ حضرت کی جتنی بھی وہ ہے تقریباً جنگوں میں گزر گئی. لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ اسلام کا بہار جو تھا وہ یہی حکومت تھی. جنگوں کے باوجود, اگر جنگ نہ ہوتے تو کیا ہوتا, جنگوں کے باوجود بھی یہ بہار ہے چونکہ حضرت نے جو جنگیں لڑی. تو یہ ایک حقیقت ہے, اور یہ حقیقت ایک دفعہ پھر بھی آشکار ہونی ہے. وہ کب, یہ حکومت کا قیام کب ہوگا؟ جب حضرت امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے, ظہور کے بعد جو حکومت ہونی ہے وہ بھی الہی حکومت ہوگی. کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ ان کی زمینہ سازی اس سے زیادہ ہوگی. چونکہ اس دور میں منافق ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, کفار ہے, مشرکین ہے, خود رعایا حضرت امیر المومنین میں یہ لوگ موجود ہیں, اس قدر منافق. لیکن وہ حکومت بڑی پاک حکومت ہوگی, چونکہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام سب سے پہلے جو کام کریں گے ان منافقین, کفار, مشرکین کا خاتمہ اور صفایا کر دیں گے, پھر حکومت کو بنا دیں گے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں ایسا نہیں تھا. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ اس طریقے سے رہے گا کہ اولاً اس حکومت میں بس فرق یہ ہے, عدالت میں کوئی فرق نہیں ہے. عدالت وہی عدالت ہے جو حضرت امیر المومنین کی عدالت ہے, وہی امام زمان علیہ السلام کی عدالت بھی ہوگی. فرق صرف اتنا ہوگا کہ اس دور میں جو ہے کفار, مشرکین, منافقین یہ اس دور میں موجود تھے. یہی حالات کی جس کی وجہ سے جنگ ہوئی. اور دوسری طرف حضرت امام زمانہ علیہ السلام جو سب سے پہلے کام کریں گے, ان منافقین, کفار, فساق, ان کو قتل کر دیں گے, تمام کر دیں گے, اور اس کے بعد حکومت کو بنائیں گے. آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے, اللہم عجل لولیک الفرج.